یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو بھی شخص چاہے وہ ادنیٰ ہے یا اعلیٰ ہے یا جس فرقے سے بھی ہے، وہ اگر ہدایت کی نیت سے اسے پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کے ذہن میں کوئی تعصب نہ ہو، ذہن میں کوئی ہٹ درمی، ذہن میں کوئی ضد نہ چل رہی ہو، ادروائز یہ ہدایت ضرور دیتا ہے۔ اس میں حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ وہ بہت خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت عمر خود اپنی آپ بیتی بتا رہے ہیں کہ میں کیسے ایمان لایا، کیا چیز مجھے امپریس کر گئی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اسلام لانے سے پہلے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، ان کو اذیت دینے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ میں جب حرم پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الحاقہ تلاوت فرما رہے تھے، تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ یکایک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہے، یعنی کتنی اچھی شاعری گڑھ رہا ہے، کتنا اچھا وہ کلام پڑھ رہا ہے۔ تو تب فوراً آپ کی زبان پہ یہ الفاظ ادا ہوئے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، کہ یہ تو باعزت رسول کا قول ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو کہتے میں نے دل میں سوچا اگر یہ شاعر نہیں تو پھر یقیناً کاہن ہے، یعنی تبھی تو اس کو پتہ چل گیا نا کہ میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑا جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ تو کہتے ہیں جب یہ آیات انہوں نے پڑھی نا تو یہ چیز میرے دل پر اسلام کا نقش اولین ثابت ہوئی، یعنی کہ یوں سمجھ لو کہ ان آیات کا جو اثر میرے پہ چھوڑا گیا نا وہ اتنا گاڑا تھا کہ یعنی یوں سمجھ لو کہ اصل سبب میرے اسلام لانے کا وہی تھا، لیکن کیا تھی وہ ہٹ درمی، وہ ضد، وہ تعصب ایسا تھا کہ میں ڈھیڑ بن کے پھر انہی کی مخالفت کرتا رہا، لیکن میرا دل پسیج چکا تھا ایک بار۔ پھر اس کے بعد وہ مشہور واقعہ آتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حضرت عمر باقاعدہ ایمان لائے، یعنی حضرت عمر، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے ننگی تلوار لے کر نکلے، یعنی دیکھو ننگی تلوار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب یہ دوبارہ میان میں نہیں جائے گی، اب اس کو قتل کر کے ہی رہوں گا۔ تو کہتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے میں نکلا گھر سے تو راستے میں مجھے کسی نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے، تو میں نے کہا میں محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو، جیسے یہ تانا سن کے پتہ کوئی بھی غیرت مند انسان برداشت نہیں کرتا کہ تم اوروں کے سر قلم کر رہے ہو، پہلے اپنی بہن کی تو خبر لو کہ وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ تو یعنی پھر حضرت عمر الٹے پاؤں بہن کے گھر پہنچ گئے، یعنی وہاں جانا چھوڑا اور سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے۔ جب اپنی بہن کے گھر پہنچے تو وہاں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر کو جب آنے کی خبر ہوئی تو فوراً حضرت خباب گھر میں چھپ گئے، حضرت فاطمہ نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا لیے، یعنی وہ کیسی دہشت تھی نا اس شخص کی کہ یعنی اس قدر وہ خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ چھپ گئے اور اوراق فٹافٹ چھپا لیے۔ تو حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی کو خوب پیٹنا شروع کر دیا، وہ جیسے پہلے سے نہیں، وہ ایک بدماش ٹائپ کا انسان ہو اور آتے ہی وہ نہ کوئی تصدیق مانگے نہ کچھ، اور آتے ہی اس نے مارنا شروع کر دیا۔ وہ کیسی حالت ہوگی اس وقت، ذرا امیجن کریں کہ بہن کے سر سے جب خون نکلتا دیکھا، یعنی اتنا مارا ان کو کہ بہن کے سر سے باقاعدہ خون نکلنے لگ گیا، تو یہ دیکھا تھوڑی شرمندگی ہوئی، یعنی خون جاگ گیا نا، خون تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب ان کو شرمندگی ہوئی، تو کہا اچھا لاؤ دکھاؤ وہ صحیفہ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے وضاحت کی کہ تم شرک کی وجہ سے چونکہ نجس ہو تو پہلے غسل کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا۔ اب وہ سچویشن کو دیکھیں، آج کے دور میں اس کو دیکھیں، اگر کوئی بندہ آپ پہ آ کے آپ کا سگا بھائی آپ کو مار پیٹ کر رہا ہے اور کسی خلاف بات پہ یعنی جو ہے وہ امڑ آیا ہے، تو آپ بتاؤ اس وقت اس کو کہو کہ جاؤ پہلے نہا کے آؤ پھر میں تمہیں یہ چیز دکھاؤں گی؟ کچھ بھی ہے، یعنی امیجن کریں نا کہ وہ کیا سچویشن تھی کہ حضرت عمر ایک پورے غصے کی حالت میں تھے اور مار پیٹ رہے تھے، اور وہ کہتی ہیں جی دکھاؤ، انہوں نے بولا دکھاؤ صحیفہ کا، نہیں میں ایسے نہیں دکھاؤں گی، پہلے جاؤ تم نہا کے آؤ، یعنی کرو ایسے بلا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس وقت یعنی وہ سمجھ چکے تھے کہ آخر کچھ تو ایسی چیز ہے کہ جو اتنی مار کھانے کے باوجود وہ تھی، یعنی اس کی جرت تھی کہ اس نے آگے سے بولا کہ میں ایسے نہیں دکھانے والی، آخر اس صحیفے میں کچھ تو تھا نا، تو اس کا یعنی سمجھ لے ایک جادو تھا اس صحیفے میں کہ اس کی وجہ سے ان کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہوا۔
تو بہرحال حضرت عمر چونکہ وہ پہلے بھی تھوڑا نقش بیٹھ چکا تھا اسلام کا، تو حضرت عمر جو تھے انہوں نے غسل کیا، پھر صحیفہ کھولا، وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات پر مشتمل تھا۔ حضرت عمر نے پڑھا اور کہنے لگے کیا عمدہ اور بلند پایا کلام ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جب یہ تبصرہ سن رہے تھے نا کہ اچھا اس کا مطلب حضرت عمر امپریس ہو گئے ہیں، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا ہے، تو جہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکلے اور کہا عمر مجھے امید ہے اللہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے چن لیا ہے، بس اے عمر آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ دار ارقم میں رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے۔ یقیناً وہ ان آیات سے متاثر ہوئے تھے اور اسلام قبول کرنے کی نیت سے وہ گئے تھے، فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ وہ جب دار ارقم پہنچے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر کے ارادے کی خبر جب مسلمانوں کو پہنچی تو وہ خوف زدہ ہو گئے، تو یکدم آگے سے نا ایک حملے کی تیاری میں تھے کہ جو ہی ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کس ارادے سے آیا، تو وہ اپنے آپ میں تیاری میں تھے کہ اب یہ حملہ کرے گا تو ہمیں اس کا جو ہے وہ سدباب کرنا ہے۔ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ کہنے لگے، وہ بھی پہلے اسلام لا چکے تھے، تو صحابہ کو کہا کہ اگر حضرت عمر نیک نیتی کے ساتھ آئے ہیں تو خیر، ورنہ ہم انہی کی تلوار سے جو ہے وہ انہی کا سر قلم کر دیں گے۔ پھر جب وہ دار ارقم کے دروازے پر پہنچے، اندر آنے کا ارادہ کیا تو دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کے آنے کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ انہیں اندر آنے دو۔ جب حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی چادر پکڑی اور کہا عمر کیا ابھی بھی باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو جیسے کہ ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا؟ تو اس وقت حضرت عمر نے کہا عاجزی کے ساتھ کہا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانے آیا ہوں۔ جو ہی انہوں نے یہ عاجزی کے ساتھ بولا نا کہ اللہ کے رسول میں ایمان لانے آیا ہوں، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا پرجوش ہو گئے کہ عمر کہہ رہا ہے میں ایمان لانے آیا ہوں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اتنی زور کا نعرہ تکبیر کہا کہ وہ پہاڑیاں جو تھیں وہ گونج اٹھیں، اس قدر پرجوش اور اس قدر خوش تھے کہ دیکھیں اسلام کو ایک پوری طاقت مل گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جو اسلام لانے کے بعد جو تھی حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو ہے مسلمانوں پر کئی ایسے مثبت اثرات جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے، جیسے مسلمانوں کی جو بڑی حوصلہ افزائی سے ہو گئی تھی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان جو تھے وہ خفیہ طور پہ عبادت کرتے تھے، چھپ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے کیونکہ ان پہ ظلم و ستم بڑے ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے اتنے حوصلے بلند ہو گئے کہ انہوں نے اب چھپنا چھوڑ دیا، اب انہوں نے سر عام جو تھی وہ عبادت کرنی شروع کی۔ جو ظلم و ستم پہلے ہوا کرتے تھے ان میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی حضرت عمر کے اسلام لانے پر، کیونکہ ان کے اسلام لانے میں قریش کے جو سردار تھے جو کافر لوگ تھے ان کے دلوں میں ایک رعب بیٹھ گیا تھا، ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا حضرت عمر کا۔ پھر ان کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے دار ارقم سے نکل کر کھلے عام جا کے کعبے میں نماز ادا کی۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اب اسلام کو خفیہ نہ رکھا جائے، ہم کعبے میں جا کر سب کے سامنے نماز ادا کریں گے۔ اس موقع پہ حضرت عمر اور حضرت حمزہ جو تھے انہوں نے یہ قیادت سنبھالی اور مسلمان کعبے میں پہنچے، وہاں نماز ادا کی۔ جب انہوں نے مشرکین نے دیکھا کہ یہ لوگ تو سرعام یہاں کے نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ حضرت عمر کو دیکھا تو کہتے ہیں وہ حیران بھی تھے اور خوف زدہ بھی تھے، چونکہ حضرت عمر کی فطرت میں سختی اور قوت تھی، وہ چاہے اسلام کے لیے تھی یا اسلام کے لیے نہیں تھی، وہ فطرت جو تھی نا اس سے وہ بڑا ایک لرزہ طاری ہوتا تھا۔ اور یقیناً پھر جب اسلام لائے تو وہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والے مانے جاتے تھے، تو اپنے فیصلوں میں بڑے عدل اور انصاف کے قائل تھے۔ اسلام لانے سے مسلمانوں کو جو ان کی مجموعی حالت میں استحکام آیا وہ دشمنوں کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوط ہو گئے تھے۔ ایون کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب وہ سرعام حرم کے ادھر نماز پڑھنے جا رہے تھے تو لوگ ڈر رہے تھے، جو صحابہ کے ساتھ وہ ڈر رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں وہ بیوہ ہوں، اس کی گھر والیاں بیوہ ہوں، ان کے بچے یتیم ہوں، تو آئیں میرا مقابلہ کریں۔ کتنی جرأت ہوتی ہے نا، پھر ایسے بندے کے ساتھ ٹکراؤ بھی کوئی نہیں کرتا، کوئی ٹکر لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ جو بالکل ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں اور وہ کھری کھری سناتا ہو، تو ایسے لوگوں سے لوگ دور ہی رہتے ہیں۔ تو اس وقت کے مشرک کافر لوگ بھی اتنے ڈرپوک ہو چکے تھے حضرت عمر کے اسلام لانے سے کہ اسلام تو یقیناً پھر غلبہ ملا تھا۔ دیکھیں پہلے دور میں جو کوئی اسلام لاتا تھا نا تو وہ اس پہ ڈٹ جاتا تھا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تھا کہ ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج ہم کسی ایک حکم کو فالو کرنے لگیں، کبھی دل پسیج جائے نا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے میرا دل کیا ہے کہ میں بھی ایسے کرنے لگ جوں، تو یقین کرو ہمارے ایمان اتنے ڈل ہوتے ہیں کہ ہم ڈرتے رہتے ہیں ہمارے خاندان میں کیا انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، ہمیں لوگ ملوانی کہیں گے، لوگ کہیں گے پہلے تم یہ کرتے رہی اب تم یہ کرنے لگ گئی ہو، لوگ طرح طرح کے تانے دیں گے، ہماری سہیلیاں مذاق اڑائیں گی۔ تو
یعنی ہم نا 50-50 میں ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس پہ یعنی عمل کریں نہ کریں، اس پہ مضبوطی اختیار کریں نہ کریں، یعنی ہماری سوچ میں ہی ہم اڑ کے رہ جاتے ہیں۔ کہاں وہ جو اسلام یعنی جب ایک کلمہ پڑھ لیتے تھے تو پورے کے پورے اسلام کو پھر فالو کرنے کے لیے ڈٹ جاتے تھے، پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اسلام کا یہ حکم آیا تو اس پہ ہمارا خاندان کیا کہے گا، وہ بس کہتے تھے جو ہم نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سو اب ہم نے ٹھان لیا ہے کہ جو اس کے مطابق ہو گیا ہم نے وہی زندگی اختیار کرنی ہے۔ تو دیکھیں ہمارا ایمان اور ان کی ایمان میں کتنا فرق ہے۔ تو اپنے ایمان کو جگائیے، بیدار کریں، ڈٹ جائیں، جس بات پہ آپ کا دل کیا نا، جس بات پہ آپ کے دل نے مان لیا نا کہ یہ بات ہمیں اپنانی چاہیے، یہ حکم اسلام کا ہمیں اپنا لینا چاہیے۔ اب کبھی بھی کسی بات سے امپریس ہو جائے نا، مثلا کسی کے پردے سے امپریس ہو گئے، کسی کی سچائی سے امپریس ہو گئے، کسی کی امانت سے، یا کسی کی کسی بھی خوبی سے، اسلام کی خوبی سے امپریس ہو گئے، تو یقین کریں جب وہ مقام ہوتا ہے اس میں ٹھان لینے کا، جب آپ امپریس ہوتے ہیں اسی وقت اگر آپ اپلائی کر دیں نا زندگی میں تو یہ معاملہ بہت آسان رہتا ہے۔ لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں، ہم امپریس ایک وقت میں ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں اچھا ہم گھر جا کے سوچیں گے ہم کریں کہ نہ کریں، تو اس کی وجہ سے شیطان کو پھر سے غلبہ جو ہے نا وہ پانے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو موقع مت دیں، جب کبھی ٹھان لینا جب کبھی آپ امپریس ہو جائے نا کسی بھی بات سے، اسی وقت ٹھان لیں کہ اب مجھے یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اس وقت کا ٹھاننا ہوا جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کے قدم مضبوط کرے گا اس عمل کرنے میں، پھر آپ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔